آج ہم ملا عمر کی اس عجیب و غریب داستان کے پوشیدہ پہلوؤں پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک عام آدمی کا عروج اور عسکری سوچ کا فروغ آج کے پاکستان کے لیے ایک بڑا اور جذباتی سبق کیسے بن گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں TCG اردو۔ دیکھیں، ملا عمر کا عام امام سے سپریم لیڈر بننا صرف افغانستان کی کہانی نہیں ہے۔ اس کی جڑیں ہمارے اپنے ملک کی سیاسی اور عسکری تاریخ میں پیوست ہیں۔ یہ کہانی دراصل اس دور سے شروع ہوتی ہے جب جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں مذہب کو ایک سیاسی اور اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیں، جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا۔ اس وقت اربوں ڈالر کی امداد اور اسلحہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے افغان مجاہدین کو دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت جیو پولیٹیکل ضرورت سمجھا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے طویل المدتی نتائج کیا تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں ریاستی سطح پر اسلامائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اس میں حدود آرڈیننس کا نفاذ ہوا اور وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دیوبندی مکتبہ فکر کے مدارس کو بڑے پیمانے پر سرکاری سرپرستی اور مالی امداد دی گئی۔ ان مدارس کا جال بچھایا گیا اور انہیں افغانستان میں جہاد کی نظریاتی اور افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وہ دور تھا جب جہاد کو ہماری خارجہ پالیسی کا ایک جزوی حصہ بنا دیا گیا، جس نے ملک کے سماجی تانے بانے کو اندر سے شدید طور پر متاثر کیا۔ باہر سے تو ہم سوویت یونین کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر بندوقوں کا کلچر، فرقہ واریت اور نظریاتی شدت پسندی کو فروغ ملا۔ ہماری زمین ایک جہادی نرسری بن گئی جہاں سے نہ صرف افغان مجاہدین بلکہ بعد میں متعدد فرقہ وارانہ اور شدت پسند تنظیمیں بھی پیدا ہوئیں۔ اب آتے ہیں ملا عمر کی طرف۔ جب ملا عمر جیسے عام امام نے اپنے علاقے میں ظالم وار لارڈز اور ان کے کلیکٹرز کے خلاف بغاوت کی تو انہیں مقامی تاجروں کی حمایت ملی، جنہوں نے ان کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ عام شہری تھے اور فساد کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کہانی کا تاریخی پہلو یہ ہے کہ جب ملا عمر کے طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کرنا شروع کیا تو اس تحریک کو ہمارے ملک کے بعض اسٹریٹجک حلقوں نے حمایت فراہم کی۔ ہمارا مقصد افغانستان میں ایک ایسی حکومت لانا تھا جو ہمارے ملک کے لیے اسٹریٹجک گہرائی، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کام کرے، تاکہ بھارت کے مقابلے میں ہمیں مغربی سرحد پر اطمینان ہو۔ یہی حمایت ملا عمر اور ان کے طالبان کے لیے ایک بڑا سہارا بنی، اور جب ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تو ہمارا ملک بھی بین الاقوامی سطح پر تنہا ہوتا چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اس پورے عمل کا بوجھ آج کون اٹھا رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آج کا پاکستانی شہری اور ہمارا ملک ہے۔ دہشت گردی کا خوف، ہماری اسٹریٹجک گہرائی کی پالیسی نے طالبان کو نہ صرف پناہ گاہیں دیں بلکہ اس نے تحریک طالبان پاکستان TTP جیسی تنظیموں کو بھی جنم دیا۔ یہ وہ TTP ہے جو دیوبندی نظریات کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست کو ہی ختم کر کے شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے۔ آج جب افغان طالبان کی فتح ہو چکی ہے تو TTP کو مزید حوصلہ ملا ہے اور وہ سرحد پار سے ہمارے ملک پر حملے کر رہے ہیں۔ ہماری قوم اس اندرونی سیکیورٹی بحران سے نبرد آزما ہے اور یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ معاشرتی تقسیم، ضیاء دور کی اسلامائزیشن نے ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت اور عدم رواداری کو گہرا کر دیا ہے۔ آج بھی ہم شدت پسندی کے بیجوں کی وجہ سے مذہبی تقسیم اور عدم استحکام کا شکار ہیں۔ اقتصادی قیمت، مسلسل عدم استحکام، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری اخراجات اور خراب بین الاقوامی امیج نے ہماری اقتصادی ترقی کو روک دیا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری ملک میں آنے سے ڈرتی ہے اور ہمارے وسائل تعلیم اور صحت جیسے اہم شعبوں سے ہٹ کر دفاع پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ملا عمر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ملکی مفادات کے لیے غیر ریاستی عناصر، پراکسیز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
आज हम इसी माजी की गहराई में फंसे हुए हैं जहां सिक्योरिटी, समाजी इत्तेहाद और इक्तिसादी तरक्की सब शदीद खतरे से दो चार हैं। हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक पुरसुकून और मुस्तहकम पाकिस्तान की तामीर एक बहुत बड़ी और जज्बाती जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें माजी की गलतियों से सीखना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और इस तरह की मुस्तनद खबरों के लिए TCG उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद नवीद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।